Allah said, Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. O you who believe, say not to the messenger ra'ina, but say unzurna, make us understand and hear, and for the disbelievers there is a painful torment. اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت کہو رائنا، مگر کہو انظرنا، کہ ہم کو ذرا سمجھائیں گے اور پھر سنو برابر سے. اور کافروں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے، انہیں اس کی فکر مت کرو، ان کے لیے ہے اچھا، بہت پینفل ہے. Also Imam Ahmad narrated that Ibn Umar radiyallahu anhuma said that the messenger of Allah said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بین یدی الساعتی بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی وجعلت ذلۃ والصغار على من خالف امری ومن تشبہ بقوم فهو منهم. I was sent with the sword just before the last hour. قیامت سے بالکل پہلے پہلے مجھے تلوار دے کے بھیجا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت سے پہلے ہی تو آئے ہیں. قیامت کی نشانی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک نشانی ہے کہ وہ آگے ہیں، اس کا مطلب اب پیچھے قیامت بھی آ رہی ہے. تو قیامت یعنی وہ جو آخری گھنٹہ ہے توڑ پھوڑ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا تھا قیامت سے پہلے پہلے، so that Allah is worshipped alone without partners، تاکہ اللہ کے اکیلے کی بندگی ہو بغیر کسی پارٹنر اور شریک کے. My sustenance was provided for me from under the shadow of my spear، اور میرا رزق جو ہے وہ مجھے مطلب مہیا کیا گیا، عطا کیا گیا میرے بھالے کی چھاؤں کے نیچے سے. Those who oppose my command were humiliated and made inferior، جنہوں نے بھی میرے حکم کو نہیں مانا وہ یعنی اور انہوں نے میری مطلب خلاف ورزی کی تو وہ ذلیل ہو گئے اور ان کو چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا. And whoever imitates a people, he is one of them، اور جس کسی لوگوں کو بھی تم ان کی نقل اتارو گے یا ان کے جیسی حرکت کرو گے، ان کی کاپی کرو گے، تو وہ ان میں سے ایک ہے، یعنی کہ وہ ان میں سے ایک ہے، وہ جس کی نقل کر رہا ہے، چاہے وہ کرسچن کی نقل کر رہا ہو، یہودی کی کر رہا ہو، ہندو کی کر رہا ہو، جس کی بھی کر رہا ہو. Abu Dawud narrated that the Prophet said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، whoever imitates a people is one of them، جس نے بھی کسی بھی انسان کی نقل اتاری یا اس کے جیسا بننے کی کوشش کی یا اس کے جیسی حرکت کی تو وہ انہی میں سے ایک ہے. These hadiths indicate along with their threats and warnings، ان کے اندر جو اشارہ ہے اس میں جو دھمکی ہے اور جو ڈر ہے، خوف ہے اس کے ساتھ، کہ اگر وہ انہی میں سے ایک ہے تو کیا ہوا، پھر گئے نا، ختم، کبھی بھی جہنم کے اندر permanently. That we are not allowed to imitate the disbelievers in their statements, deeds, clothes, feasts, acts of worship, etc. Whatever actions of the disbelievers that were not legislated for us. سمجھ لو اس بات کو. لوگ کیا ہے، بہت کاپی کرتے ہیں، سوچتے ہیں ان لوگوں کو کاپی کرو، ان لوگوں کا سٹائل، ان لوگوں کی حرکتیں، بیہیویئر، ان کے لباس، یہ سب چیزیں کہ ہم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم
کوئی بھی کافروں کی مطلب نقل اتاریں یا ان کے جیسی بننے کی کوشش کریں. جملوں میں، بات چیت میں بھی نہیں، اعمال میں بھی نہیں، کپڑوں میں بھی، لباس میں بھی نہیں، اور جو ہم مطلب تہوار مناتے ہیں اس میں بھی نہیں، اور جو بندگی کے طریقے ہیں اس میں بھی نہیں، اور بھی ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور جو بھی ایکشن کافروں کا ہے جو ہمارے لیے نہیں ہے اس کو نہیں کرنا ہے. جو ہمارے لیے، جس کو رد کیا یا قانون میں ہے ہی نہیں ہمارے لیے. الدہق said that Ibn Abbas commented on the ayah, لا تقولوا راعنا, say not to the messenger راعنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی مت کہو راعنا. They used to say to the Prophet, راعنا سمک, which is an insult. ایک بے عزتی کرتے تھے وہ لوگ، انہیں دل میں خوشی مناتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی بے عزتی کی اسلام کے، یعنی مطلب رسول کی. ابن ابو حاتم said that it was reported that Abu al-Aliya, Abu Malik, al-Rabi bin Anas, Atiyah al-Awfi and Qatada said similarly. ان سب نے بھی کہا. Further Mujahid said, do not say ra'ina means do not dispute. کہ do not say ra'ina, مت کہو ra'ina means do not dispute, یعنی کہ جھگڑو مت. Mujahid said in another narration, do not say, مت کہو, we hear from you and you hear from us. ہم نے تمہارے پاس سے سنا اور تم نے ہمارے پاس سے سنا. Also Atta said, do not say, مت کہو رائنا, which was a dialect that the Ansar used and which was forbidden from use by Allah. یہ انصار پہلے استعمال کرتے ہوں گے جو اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا. Also As-Suddi said, Rifa bin Zayd, a Jewish man from the tribe of قینوکا, یعنی قینوکا کی جو ٹرائب تھی، جو قبیلہ تھا، اس میں ایک یہودی شخص، اس کا نام تھا رفا بن زید. used to come to the prophet, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا. and say to him, اور یہ کہتا تھا hear, غیر مسمعین، ایسا بولتا تھا کہ let you hear nothing. غیر مسمعین کا مطلب ہے تم کچھ بھی نہ سنو. The Muslims used to think that the prophets are greeted and honored with this type of speech. اور ان کو لگتا تھا کہ ان لوگوں نے کتنا اچھا بولا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اچھی یعنی طرح سے گریٹ کیا، مطلب اور ان کو عزت دی، پتہ نہیں کیا چیز بول رہے ہیں. And this is why some of them used to say, here let you hear nothing. تو لوگوں نے سوچا ہم بھی ایسا ہی بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی کاپی کرنے لگے. And so on. As mentioned in Surah An-Nisa. Thereafter, Allah forbade the believers from uttering the word ra'ina. اس کے بعد اللہ نے مومنوں سے کہا کہ یہ ورڈ اب کبھی مت بولنا، رائنا. عبد الرحمن بن زید بن اسلم also said similarly. انہوں نے بھی یہی بات کی. The extreme enmity that the disbelievers and the people of the book have against Muslims. حد سے زیادہ دشمنی جو کافروں کو اور اہل کتاب کو مسلمانوں کے خلاف تھی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Neither those who disbelieve among the people of the scriptures, and scripture Jews and Christians, nor al-mushrikeen, the idolaters, like that there should be sent down unto you any good from your Lord. کافروں میں سے یعنی کہ جو اہل کتاب بھی ہیں اور جو مشرک ہیں مطلب بت پرست، کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی بھلائی آئے، خیر. Allah described the deep enmity that the disbelieving polytheists and people of the scripture whom Allah warned against imitating.
have against the believers, so that Muslims should sever all friendship with them. اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ دشمنی ہے. جو بھی کافر ہیں، بت پرست ہیں اور اہل کتاب ہیں، اور اللہ نے ان کے خلاف وارن بھی کر دیا کہ ان کو کبھی بھی کاپی مت کرنا، ان جیسا مت کرنا، کچھ بھی امیٹیٹ مت کرنا. اور یہ کہ ان لوگوں کے دل میں مومنوں کے خلاف بڑی دشمنی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ان کی دوستیاں ہیں ایسے لوگوں سے تو وہ اس کو ختم کر دیں. Also Allah mentioned what He granted the believers of the perfect law that He legislated for their Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے یہ بھی بتا دیا، یعنی مینشن کر دیا، ذکر کر دیا کہ اس نے مومنوں کو جو پرفیکٹ قانون شریعت دی ہے، جو قانون اللہ نے بنایا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا گیا نا، وہ جو پرفیکٹ شریعت، یعنی صحیح اچھا قانون. اللہ said واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. But Allah chooses for His mercy whom He wills. اللہ اپنی رحمت کے لیے پسند کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ کو پتا ہے کون کس چیز کے قابل ہے، اللہ اسی کو چوز کرے گا، پسند کرے گا. And Allah is the owner of great bounty. اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. تو اس کے فضل کے اوپر کسی کا کوئی پاور کیسے چل سکتا ہے، کسی کا کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل کو وہ اپنے حساب سے موڑے اور مروڑے اور توڑے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.